اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح لوح قلم کا ہم نے ایک پہلا لیکچر جو ہے وہ مطالعہ کیا، اس کو پڑھا، اس کے مین پوائنٹس آپ کے ذہن میں آ گئے۔ اس میں مین پوائنٹس جو تھے وہ یہ تھا کہ ایک تو علم حصولی اور علم حضوری کی بات کی گئی کہ علم حضوری کیا چیز ہے، کس طرح سے وہ براہ راست صلاحیتیں منتقل کرنے کا علم ہے، اور علم حصولی میں استاذ جو ہے وہ شاگرد کے اندر پہلے سے موجود صلاحیتوں کو بیدار کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسرا اس میں بتایا گیا کہ وہ روحانی انسان جو ہے اس کی صلاحیتوں کو متحرک اور بیدار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بات کو جانتا ہو اور اچھی طرح ذہن نشین رکھے کہ یہ جسم جو ہے یہ لباس ہے، یہ جسم محض ایک مادی لباس ہے جسے روح نے اوڑھا ہوا ہے، اور اصل میں حرکت روح کرتی ہے، اور جسم جو ہے وہ اس کے ساتھ متحرک ہوتا ہے یا اس کی وجہ سے متحرک رہتا ہے۔ اور اس کی وضاحت انہوں نے تمیز کی مثال سے دی، لباس کی مثال سے دی، اور یہ فرمایا کہ یہ سارا نظام جو ہے یہ روح جو ہے مادی جسم کے ساتھ بھی حرکت کرتی ہے اور اس کے بغیر بھی حرکت کرتی ہے۔ یہ ہے وہ امپورٹنٹ نقطہ جو پہلے چیپٹر میں بتا دیا گیا کہ روح مادی جسم کے علاوہ، کیونکہ اس نے کئی جسم بنائے ہوئے ہیں، مادی جسم سے اوپر ہے رنگوں کا جسم، اس سے اوپر ہے روشنیوں کا جسم، اس سے اوپر ہے نور کا جسم، اس سے اوپر ہے تجلیات کا جسم، اس سے اوپر ہے صفات کا جسم، پھر لاسٹ میں اس کا ایک ذات کا جسم ہے۔ تو یہ سارے وہ ہر زون میں ہر جسم سے کام لیتی ہے۔ تو یہ لباس کی بات آپ کے شعور میں آ گئی، مرشد کریم نے ہمارے شعور میں ڈال دی، اور ساتھ میں یہ بات وضاحت سے فرما دی کہ روح نیند کے عالم میں، یہ اس مثال دی ہے اس میں خواب کی اور نیند بیداری کی۔ تو یہ اس کا لب لباب اس چیپٹر کا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا کہ یہ ضروری ہے کہ ہمارے پاس تھوڑے سے مختصر الفاظ میں دیکھیں نا، جب تک ہم کسی بات کو سم اپ کرنا نہیں سیکھتے وہ ہمارے حافظے میں جاگزی نہیں ہوتی، کیونکہ لفظ بہ لفظ تو رٹا ہوتا ہے اگر یاد کریں تو اس لیے یہ میں نے پہلے آپ سے چاہوں گا کہ آپ سب جو بھی ہم چیپٹر پورا کر لیں، جو بھی لیکچر پورا ہو جائے، اس کی ریڈنگ جب پوری ہو جائے تو ذرا اس کا خلاصہ اپنے ذہنوں میں تیار کر لیا کریں۔ آج ہم شروع کرتے ہیں دوسرا لیکچر۔ یہ پیج نمبر 18 سے شروع ہوتا ہے، لیکن اس کے صفحہ نمبر 19 پہ ایک جدول اور ایک نقشہ سا، ایک چارٹ سا دیا ہوا ہے۔ اگر ہم اس نقشے پہ پہلے بات کر لیتے ہیں تو پھر اس چیپٹر میں جو کچھ بیان کیا گیا وہ پڑھتے ہوئے سمجھنے میں آپ کو سہولت رہے گی۔ تو اس لیے اس کا ٹائٹل ہے تجلی، نور اور روشنی۔ غور کریں، یہ تین چیزیں ہیں، اور پھر اس کے نیچے تین وہ کالمز بنے ہوئے ہیں۔ پہلا ہے ثابتہ، دوسرے میں لکھا ہے عیان، اور تیسرے میں اوپر لکھا ہے جویہ، اور پھر نیچے روح اعظم لکھا ہے، اور یہ تجلی کا پرت بتایا ہے۔ روح انسانی یہ نور کا پرت بتایا، اور پھر
تیسرے کالم میں روح حیوانی ہے، یہ روشنی کا پرت ہے۔ اب آپ غور کریں کہ اصل میں تجلی، ثابتہ اور روح اعظم ایک ہی چیز ہے۔ اس کو توجہ سے نوٹ کریں کہ تجلی، ثابتہ اور روح اعظم، ساتھ میں لکھ بھی دیا کہ تجلی کے پرت کو روح اعظم کہتے ہیں۔ دوسرے عیان، روح انسانی اور نور، نور، عیان اور روح انسانی، اور روح انسانی کو نور کا پرت کہا ہے۔ اور تیسرا روشنی کہا، اسی کو جویہ کہا، یہ روح حیوانی کہا، اور اسی کو روشنی کا پرت کہا۔ تو یہ تین چیزیں اصل میں ایک ہی ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ جب یہ اصل میں ایک ہی ہیں تو پھر یہ کیوں بیان کی گئی ہیں کہ ثابتہ، عیان اور جویہ، یہ اصل میں کیا ہے؟ تو میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ یہ اصل میں صوفیہ کرام نے قرآن حکیم کی ٹرمنالوجی کو یوز کر کے تصوف میں اپنی ٹرمنالوجی انڈکٹ کی، انٹروڈیوس کرائی۔ اب اس کے پیچھے ایک ریزن تھا، وہ بہت ہی تاریخی قسم کی بات ہے، کیونکہ وہ جو باتیں کہتے تھے وہ پردے میں، یعنی کہ بات بھی کہیں اور کسی کو سمجھ بھی نہ آئے، کہ بات بھی کہیں اور خاص بندے کو ہی سمجھ آئے۔ کیونکہ عوام کا شعور اس قابل نہیں ہوتا تھا کہ وہ روحانی علوم کو سیکھ سکے، اور جو سلاطین ہوتے تھے، بادشاہ ہوتے تھے، وہ پسند نہیں کرتے تھے، تو وہ قتل کروا دیا کرتے تھے۔ تو اس لیے وہ اپنی ٹرمنالوجی بنا کر انہوں نے باتیں کی۔ یہ حضور قلندر بابا اولیاء نے ان ٹرمنالوجیز کو اس طرح واضح کر دیا کہ اب ہمیں انشاءاللہ کوئی اشتباہ نہیں ہے۔ تو اگر آپ تجلی اور ثابتہ اور روح اعظم کو سمجھ لیں تو اب اس کے نیچے دیکھیں کہ وضاحت آئی۔ کیا لکھا ہے؟ کائنات کی معلومات کا ریکارڈ۔ کائنات کی معلومات، معلوم کا لفظ علم سے ہے، کہ کائنات کے بارے میں پورا علم وہ ہے روح اعظم میں، اسی کو ثابتہ کہا ہے اور وہی تجلی ہے۔ تو دیکھیں ہمارے کانسیپٹس کیسے ٹھیک ہو رہے ہیں۔ اگر ہم نور کو عیان کہتے ہیں اور عیان کو روح انسانی کہتے ہیں تو وہ اصل میں کیا ہے؟ وہ زندگی کی تشکیل کا ریکارڈ ہے۔ اب زندگی کی تشکیل، لفظ ہے تشکیل، یعنی زندگی کی شکل کیسے بننی ہے، زندگی کی شکلیں کتنی ممکن ہیں، یہ سب عیان میں ہیں، یہ سب نور میں ہیں، یہ سب روح انسانی میں ہیں۔ اب غور کریں کہ ثابتہ کے ساتھ ایک تیر کا نشان ہے، ثابتہ سے عیان اور عیان سے جویہ۔ روح اعظم سے بھی ایک تیر کا نشان دیا گیا کہ یہ روح اعظم سے روح انسانی، اور پھر روح انسانی کی طرف کوئی چیز فلو کر رہی ہے اور وہ روح حیوانی تک آ رہی ہے، یعنی گویا تجلی نور بن رہی ہے اور نور روشنی بن رہا ہے، یا ثابتہ عیان بن رہا ہے، عیان جویہ بن رہا ہے، یا روح اعظم کی اطلاعات جو ہیں، کائنات کی معلومات کا ریکارڈ جو ہے وہ زندگی کی تشکیل کر رہا ہے، اور اس کے بعد روح حیوانی میں انفرادی اعمال سرزد ہو رہے ہیں، اور وہ انفرادی اعمال کا ریکارڈ جو ہے وہ روح حیوانی میں بن رہا ہے۔ اب اس کے نیچے فردر ڈسکرپشن پڑھ لیجئے کہ ایک دائرہ ہے جس میں ازل سے ابد تک کی معلومات نقشیں۔ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ اوپر وہی تجلی کے بارے میں، اسی ثابتہ کے بارے میں، اسی روح اعظم کے بارے میں کیا بتایا گیا کہ یہ ایک دائرہ ہے۔ دائرہ ایک طرح کا، آپ لفظ دائرہ جب ہم کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہ کاغذ پہ بنا ہوا ایک دائرہ آتا ہے۔ میری التجا یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں گلوب کی شکل اگر آ جائے، گلوب یعنی ایک سفیریکل، سفیر، کیونکہ اردو میں شاید اس کے لیے کوئی دوسرا لفظ نہیں ہے سفیر کے لیے، ایک گلوب جیسی چیز۔
تو یہ ایک دائرہ ہے، اس میں کیا ہے کہ ازل کہتے ہیں کسی بھی چیز کے آغاز، کوئی چیز جب شروعات میں ہوتی ہے، ازل سے ابد تک کی معلومات کے لفظ کو میں نے واضح کر دیا کہ علم کو کہتے ہیں اس کے متعلق جتنی بھی اطلاعات ہیں. اور نیچے دوسرا جو ہے زندگی کی تشکیل، یہ دوسرا دائرہ بتایا جس میں، یعنی کہ یہ اس بڑے دائرے کے اندر ایک چھوٹا دائرہ ہے. دوسرا دائرہ جس میں وہ احکامات درج ہیں جو زندگی کا کردار بنتے ہیں. اب زندگی کی تشکیل کیا ہے کہ احکامات، یعنی وہاں پہ علم ہے، وہ نیچے آ رہا ہے، تو علم جو ہے وہ احکامات بن رہے ہیں اور ان سے پھر زندگی کا کردار بن رہا ہے، یا وہ احکامات جو زندگی کا میں رول پلے کر رہے ہیں. کردار سے مراد کیریکٹر نہیں ہے بلکہ وہ جو رول پلے کر رہے ہیں. اور تیسرا دائرہ جو کہ ان دونوں کے اندر والا دائرہ ہے، یا اگر آپ نیچے سے اوپر کو دیکھ رہے ہیں تو پھر یہ سب سے اوپر والا باہر کا دائرہ جو ہے، اس میں زندگی کا ہر عمل ریکارڈ ہوتا ہے. دیکھیے بات کیا بنی، نیچے دیکھیں اب دوبارہ اس کی وضاحت حضور نے فرمائی ہے. تجلی سے ایک تیر کا نشان دکھایا کہ تجلی ہے، پھر تجلی کا وصف ہے، اور پھر تجلی کی تشکیل ہے. پھر نیچے بتایا کہ اصل میں یہ تجلی کیا ہے، یہ حرکت ہے، حرکت سے تکمیل کی طرف جاتی ہے اور تکمیل تمثیل بن جاتی ہے، یعنی ایک تمثیل، ایک شکل و صورت، ایک ریکارڈ بن رہا ہے. اب نیچے دیکھیں کیا کہا، علم گویا تجلی والے کالم میں کیا لکھا ہے، ثابتہ روح اعظم کے حوالے سے کیا لکھا، علم، اور علم کے آگے بریکٹ میں لکھا ہے ارادہ. یہ ارادہ ہی علم ہے اور علم ہی ارادہ ہے. جب یہ علم آگے دیکھیں ڈھلتا کس میں، فکر میں، اور فکر کیا ہے، وہ جو ارادے میں ہوتا ہے، یعنی جو علم کے اندر چیز موجود ہے اس کو فکر سمجھ رہی ہے. یہ فکر کا سمجھنا عیان کہلا رہا ہے. اور پھر یہ آگے کیا بن رہا ہے، عمل. اور نیچے ایک جملہ لکھ دیا کہ کائنات ایک حرکت ہے. لو، کائنات کہتے ہیں کن کہنے کے بعد کوئی چیز جو وجود میں آئے گی اسے کائنات کہتے ہیں. کن سے بنا یہ لفظ کائنات، کن کے نتیجے میں بننے والی چیز کو کائنات کہتے ہیں. اور وہ ایک حرکت ہے. ذرا غور کریں کہ یہ میں آپ سے جو اس ٹیبل پہ غور کرنے کی التجا کر رہا ہوں کہ بھئی اس پہ ذرا بہت توجہ دیں کہ یہ ٹرمنالوجی کو ذہن نشین بھی کرنا ہے اور پھر اس کو سمجھنا ہے. اب دیکھیں حضور مرشد کریم نے کس خوبصورت طریقے سے یہ بتا دیا کہ یہ ثابتہ روح اعظم کائنات کی معلومات کا ریکارڈ، ایک دائرہ، یہی حرکت ہے، یہی علم ہے. اور یہ آیان میں آتی ہے یا روح انسانی یا نور میں آتی ہے، اور یہ اصل میں وہ احکامات ہیں، انہی کو احکامات کہتے ہیں جو زندگی کا کردار بن رہے ہیں، اور یہاں پہ کردار جو ہے یہ تکمیل کر رہے ہیں، اور اسی کو فکر کہا ہے. غور کریں، یہ پہلے کالم میں سب سے نچلا لفظ ہے علم، دوسرا لفظ ہے فکر، اور تیسرا لفظ ہے عمل. گویا ثابتہ علم ہوا، عیان فکر ہوا، اور جویہ عمل ہوا. اب یہ اگر یہ بات ہمارے حافظے میں بیٹھ گئی کہ یہ تینوں روح کے درجے ہیں، تینوں روح کے درجے ہیں اور بیک وقت چلتے ہیں. اب دیکھیے کہ کائنات کی ایک حرکت ہے جس کے آگے دو حصے ہیں، یا وہ نیند کی حالت میں یعنی خواب، اور دوسرا بیداری کی حالت میں. اب مزے کی بات یہ، بیداری کی حرکات کو قرآن حکیم نہار کہتا ہے اور نیند کی حالت کو لیل کہتا ہے. یعنی لیل سے مراد حواس کی وہ رفتار ہے جو نیند کی حالت میں طاری ہوتی ہے، اور نہار حواس کی وہ رفتار ہے جو بیداری کی حالت میں ہم پہ طاری ہوتی ہے.
کیوں جی یہ چارٹ کچھ پلے پڑنا شروع ہوا کہ نہیں؟ یعنی آپ کو اندازہ ہوا میں نے کتنی دیر لگائی اس کو عرض کرنے میں، تاکہ یہ ذہن نشین ہو جائے ہمارے کہ تجلی، نور، روشنی یہ اصل میں ثابتہ، عیان اور جویہ بھی کہلاتے ہیں. انہی کا نام ہے روح اعظم، روح انسانی اور روح حیوانی، اور یہ اصل میں علم، فکر اور عمل کی شکلیں ہیں. یعنی علم کو ہی ثابتہ کہا گیا، اسی کو تجلی کہا گیا. یہاں پہ لوگوں کو نور دکھتا ہے، اور وہ بھی جو یہاں سے رحلت فرما جاتے ہیں، جب ہم ان کو دفنانے جاتے ہیں کہتے ہیں اس کے چہرے پہ بڑا نور تھا. یہ اکثر سنا ہوگا آپ نے جنازوں میں. تو اب ہم شروع کرتے ہیں جی دوسرا لیکچر. ٹھیک ہے جی، ثابتہ، عیان اور جویہ اس کا عنوان ہے. تو میں اسے پڑھنا شروع کرتا ہوں. یہ بات یعنی پچھلے چیپٹر کے حوالے سے فرما رہے ہیں کہ یہ بات پوری طرح واضح ہو گئی ہے کہ جس طرح بیداری میں کیے ہوئے اعمال اور بیداری میں سرزد ہونے والی حرکات انسانی زندگی سے براہ راست تعلق رکھتی ہیں، اسی طرح خواب میں کیے ہوئے اعمال اور خواب میں سرزد ہونے والی حرکات کا تعلق بھی انسانی زندگی سے ہے. یعنی جس طرح ہماری بیداری کی حرکات کا تعلق زندگی سے ہے، تو گویا خواب کے دوران، نیند کے دوران خواب میں کیے ہوئے اعمال اور خواب میں سرزد ہونے والی حرکات، ان کا تعلق بھی انسانی زندگی سے ہے. یہاں یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ نیند کی حالت میں کیے ہوئے اعمال سب کے سب حقیقی نہیں ہوتے، اور خواب میں کیے ہوئے تمام اعمال کا تاثر قائم نہیں ہوتا. اب یہ لوگوں کا اعتراض بتا کر فرما رہے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ بیداری میں کیے ہوئے اعمال اور حرکات کا تاثر اسی وقت قائم ہوتا ہے جب آدمی ان اعمال کی طرف متوجہ ہوتا ہے. یعنی ذہنی طور پر کسی عمل یا حرکت کو قبول کر لینے کے بعد اس کا تاثر قائم ہوتا ہے. یہ قانون بتا دیا کہ جب آدمی کسی چیز کی طرف متوجہ ہوگا، کسی عمل کو، کسی حرکت کو قبول کرے گا، تب اس کا تاثر قائم ہوگا. یہ قبولیت کو سلسلہ علی عظیمیہ میں ادب کہا گیا. بادب بانصیب. بیداری کے اعمال اور واقعات، بیداری کے یعنی جاگنے کے دوران کے اعمال اور واقعات اور خواب کے اعمال اور واقعات کو سامنے رکھ کر دونوں کا موازنہ کیا جائے تو یہی بات سامنے آتی ہے کہ اگر ہم بیداری میں کسی چیز کی طرف یا کسی کام کی طرف متوجہ ہیں تو وہ چیز ہمارے لیے خیال میں رہتی ہے. لیکن اگر ہم اس چیز کی طرف متوجہ نہیں ہیں تو بیداری میں کیا ہوا عمل بھی خیال سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا. اب اس کی مثال آ رہی ہے کہ یہ بات روزمرہ کے معاملات میں شامل ہے کہ ہم معاش کے حصول کے لیے گھر سے دفتر جاتے ہیں، گھر سے نکلنے کے بعد بس میں بیٹھتے ہیں، کنڈکٹر سے ٹکٹ خریدتے ہیں اور پیسے بھی دیتے ہیں، اس سے بات بھی ہوتی ہے، اور بس میں سفر کر کے یعنی مختلف بازاروں سے گزر کر دفتر پہنچ جاتے ہیں. دفتر پہنچنے کے بعد اگر کوئی آدمی یہ سوال کرے کہ کنڈکٹر کی کیا شکل و صورت تھی اور راستے سے گزرتے وقت آپ نے کیا کیا دیکھا، تو اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوتی کہ آدمی یہ کہے کہ میں نے توجہ نہیں کی، باوجود کہ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، وہ بس میں بیٹھا ہوا یہ دیکھ رہا ہے کہ سڑک کے دونوں طرف دکانیں ہیں، راستے میں چوراہے ہیں، طرح طرح کے بورڈ آویزاں ہیں، لیکن
چونکہ اس کی ذہنی مرکزیت صرف اور صرف دفتر ہے، اس لیے اسے کوئی چیز یاد نہیں رہتی۔ اس کے برعکس ایک آدمی بس میں بیٹھتا ہے اور اپنی توجہ اس بات پہ مرکوز رکھتا ہے کہ راستے میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں اور کس قسم کے حالات پیش آ رہے ہیں، تو ایسا مسافر دفتر پہنچنے کے بعد کافی وضاحت سے یہ بتا دیتا ہے کہ راستے میں فلاں فلاں چیزیں میں نے دیکھی۔ مثال دیکھی آپ نے؟ یعنی اگر ہم نے توجہ دی تو بیداری میں کیے ہوئے اعمال کا کوئی تاثر مرتب ہوگا، ورنہ نہیں۔ تفصیل بیان کرنے سے منشا یہ ہے کہ وہ خواب ہو یا بیداری، اگر آدمی حالات و واقعات کی طرف متوجہ ہے تو حافظہ اسے محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ ہے حافظے کا قانون کہ اگر آپ کسی چیز کی طرف متوجہ ہیں تو حافظہ اسے محفوظ کر لیتا ہے، ورنہ سب باتیں حذف ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کتنی مرتبہ خواب کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اور کتنی ہی مرتبہ بیداری میں کیے ہوئے اعمال و حرکات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اب اسی جملے کو ذرا الٹا کر کے پڑھیں کہ کتنی ہی مرتبہ خواب کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی اور کتنی مرتبہ بیداری میں کیے ہوئے اعمال اور حرکات کی کوئی اہمیت ہوتی ہے، دونوں طرف فٹ ہے۔ اب روحانی نقطہ نظر سے اور آسمانی صحائف کی روشنی میں انسانی زندگی دو رخوں پر قائم ہے۔ یہ اتنی اہم بات ہے جس کی تشریح میں دیکھیں حضور کتنی طویل بات کہہ رہے ہیں، اور جب یہ لیکچر دیے جاتے تھے تو پورا لیکچر اسی ایک نقطے کی وضاحت میں گزر جاتا تھا۔ اب ایک رخ بیداری ہے اور دوسرا رخ خواب۔ انسان آدھی زندگی خواب میں گزارتا ہے اور آدھی زندگی بیداری کی کیفیت میں بسر کرتا ہے۔ بیداری اور خواب کا موازنہ کرنے کے بعد بیداری میں کیے ہوئے اعمال اور حرکات کا تجزیہ کرنا بھی ضروری ہے۔ یعنی یہ کلیئر ہو گیا کہ یہ موازنہ تو ہم نے کر لیا، اب اس میں بیداری میں کیے ہوئے اعمال اور حرکات کا تجزیہ ذرا ضروری ہے۔ اب خواب میں جو سفر ہوتا ہے اس میں ٹائم اینڈ سپیس نہیں ہوتا۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کے لیے کسی سواری یا ٹائم گزارنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، یعنی آپ کو سواری کا انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ اس کے برعکس بیداری میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کے لیے سواری کی ضرورت پیش آتی ہے، اور وقت کا صرف ہونا بھی لازم ہے، یعنی کہ وہ جو سواری پہ بیٹھنے کے بعد آپ منزل تک بیٹھے جائیں گے تو یہ نہیں کہ سواری پہ بیٹھتے کھٹ سے وہاں پہنچ گئے۔ آپ کو ٹائم سپینڈ کرنا ہے سفر میں۔ گہرائی میں تفکر کیا جائے تو خواب کی زندگی میں کیے ہوئے اعمال اور حرکات سے بھی اعمال اور حرکات بھی اسی طرح سرزد ہوتے ہیں جس طرح بیداری میں سرزد ہوتے ہیں، یعنی کسی کام کو کرنے سے پہلے اس کام کو کرنے کا خیال آتا ہے، پھر اس خیال میں رنگینی پیدا ہوتی ہے اور یہ رنگینی تصور بن جاتا ہے اور یہ تصور اپنی رعنائیوں کے ساتھ مظہر بن جاتا ہے۔ یہ ہے سارا نظام۔ کام کو کرنے سے پہلے اس کا خیال آتا ہے، اس خیال میں رنگینی پیدا ہوتی ہے جو تصور بن جاتی ہے، اور پھر یہ تصور اپنی رعنائیوں کے ساتھ، لفظ رعنائیوں یعنی تمام تر ڈیٹیلز اور جزیات اور تناسب، سب چیزوں کے مجموعے کو رعنائی کہا گیا ہے، کے ساتھ مظہر بن جاتا ہے۔ مثلا اب دیکھیے مثال، ایک آدمی مضمون لکھنے بیٹھتا ہے، جس وقت مضمون لکھنے بیٹھتا ہے اس کے ذہن میں نہ مضمون کے اجزائے ترتیبی ہوتے ہیں اور نہ تفصیل، یعنی
اس کے ذہن میں کوئی ترتیب نہیں ہوتی کہ میں کیا پہلے لکھوں گا کیا بعد میں لکھوں گا. یہ فیصلے وہ بعد میں کرے گا. جب وہ لکھنے بیٹھتا ہے تب وہ ساتھ ساتھ فیصلے کرتا ہے. تو اس کے ذہن میں نہ مضمون کے اجزائے ترتیبی، ترتیب کے ساتھ اجزاء کا لکھا جانا، نہ کوئی تفصیل ہوتی ہے ڈیٹیل میں کیا کیا مثالیں دوں گا تو کیا، یہ اس کے ذہن میں نہیں ہوتا. مگر جس وقت وہ لکھنا شروع کرتا ہے تو خود بخود ذہن میں الفاظ بننے لگتے ہیں اور مفہوم لفظوں کی شکل میں ڈھل جاتا ہے. توجہ چاہوں گا کہ جب آدمی لکھنے بیٹھتا ہے، شروع کرتا ہے، تو ذہن میں الفاظ بننے لگتے ہیں اور مفہوم خود بخود لفظوں کی صورت میں ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے. اب 3 صورتیں، یعنی اس سے 3 باتوں کا پتہ چل رہا ہے. ایک یہ کہ مضمون کہیں موجود ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ مضمون جس مفہوم میں موجود تھا اس نے لفظوں کی صورت اختیار کر لی. اب تیسری صورت یہ ہے کہ لفظ کاغذ کے اوپر مظہر بن گئے. اب یہ 3 صورتیں کہہ لیں یا 3 درجے کہہ لیں، انہی 3 درجوں کو تجلی، نور اور روشنی کہیں گے. انہی 3 درجوں کو میں آپ کو اس کے ساتھ لنک اپ کر کے بتا رہا ہوں کہ یہ چارٹ کیوں بنا. اب یہ 3 صورتیں، 3 چیزیں آ گئی نا، تو وہ مضمون جس مفہوم میں موجود تھا، جہاں موجود تھا، پھر وہاں سے اس نے لفظوں کی صورت اختیار کر لی، اور تیسرے درجے پہ وہ الفاظ جو ہیں وہ کاغذ کے اوپر مظہر بن گئے. اب روحانی نقطہ نظر سے وہ مقام جہاں مضمون مفہوم کے ساتھ موجود تھا تحت شعور ہے، تحت شعور ہے. اور جب مفہوم الفاظ کی شکل میں منتقل ہو گیا تو لاشعور ہے، اور یہی مفہوم جب عبارت بن کر کاغذ کے اوپر نقش ہو گیا تو شعور ہے. میں تھوڑی سی اس میں اصلاح کی جسارت کر رہا ہوں. یہ لفظ پہلا جو ہے تحت لاشعور ہے، یعنی کہ وہ لاشعور سے بھی نیچے ہے، اور جب مفہوم الفاظ کی شکل میں منتقل ہو گیا تو وہ لاشعور بن گیا، اور یہی مفہوم جب عبارت بن کر کاغذ کے اوپر نقش ہو گیا تو شعور بن گیا. یعنی پہلے تحت شعور جہاں لکھا ہے اسے تحت لاشعور کر لیں. روحانی زبان میں تحت لاشعور کو ثابتہ، لاشعور کو عیان اور شعور کو جویہ کہتے ہیں. شعور کو جویہ کہتے ہیں، لاشعور کو عیان کہتے ہیں، اور تحت لاشعور کو ثابتہ کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ مضمون نگار کی مثال سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مضمون کاغذ پر نقش ہونے سے پہلے کہیں موجود تھا. اس طرح موجود تھا کہ ہم اس سے واقف نہیں تھے، لیکن جب ہم نے خود کو تیار کر کے اس مفہوم کی طرف توجہ مرکوز کی تو مفہوم واضح ہو گیا. واضح ہونے سے مراد ہے کہ مفہوم حافظے کی سطح پر ابھر آیا، یعنی وہ کہیں محفوظ تھا، جہاں محفوظ تھا اسے حافظہ کہہ رہے، وہاں سے ابھر کر وہ حافظے کی سطح پر آ گیا، یعنی ذہن میں واضح ہو گیا. اور پھر ہم نے ہاتھ اور قلم کا سہارا لے کر حافظے پر موجود، یہاں دیکھیں حافظے پر موجود یعنی اس کی سطح پر موجود ان نقوش کو کاغذ پر نقش کر دیا. یہاں سے یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ انسان کا ذہن پہلے سے مضمون اور مفہوم سے روشناس تھا. ذہن مفہوم اور مضمون دونوں چیزوں سے
پہلے سے روشناس تھا، یعنی جانتا تھا، واقف تھا، مضمون اور مفہوم سے روشناسی، روح چہرے کو کہتے ہیں، شناسی پہچان کو کہتے ہیں، تو مضمون اور مفہوم سے روح شناسی یعنی اسے جاننا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کائنات کی ہر چیز سے روح شناس ہے، یعنی اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کے اندر کائنات کی ہر چیز کے بارے میں اطلاع موجود ہے۔ بات اتنی سی ہے کہ کچھ چیزوں کو وہ جانتا ہے، خواہ وہ دیکھنے کی وجہ سے جانتا ہو یا سننے کی وجہ سے جانتا ہو، اور کچھ چیزوں کو وہ نہیں جانتا، لیکن وہ تمام چیزیں کہیں نہ کہیں موجود ہیں۔ ذہن انسانی اس بات سے آگاہ ہے کہ سننے کے عمل کے ساتھ یا دیکھنے کے عمل کے ساتھ کچھ چیزوں سے وہ واقف ہو جاتا ہے، اور جن چیزوں سے وہ واقف نہیں ہے ان چیزوں سے واقفیت پیدا کرنے کا تجسس اس کے اندر موجود ہے، یعنی جن چیزوں سے وہ واقف نہیں ہے ان سے وہ واقفیت چاہتا ہے، اور اس چاہت کے لیے وہ تجسس کو استعمال کرتا ہے، اور یہی وہ تجسس ہے جو مادی اور روحانی صلاحیتوں کو ہمارے اوپر منکشف کرتا ہے۔ یہی وہ تجسس ہے، یعنی یہی وہ چاہت ہے، انسان کی روح میں یہ جو طلب ہے، یہ جو چاہت ہے جس کو تجسس کہا گیا ہے، یہ ہے جو روحانی صلاحیتوں کو ہمارے اوپر منکشف کرتا ہے۔ اگر کسی کے اندر لگاتار جستجو اور تجسس ہوگا تو اس میں کیا ہوگا کہ اس کے اوپر روحانی صلاحیتیں منکشف ہو سکتی ہیں۔ تجسس کی اس روح شناسی سے ہم جس حد تک واقف ہو جاتے ہیں اسی مناسبت سے ہمارے اندر صلاحیتیں بیدار ہو جاتی ہیں۔ اب تو کوئی شبہ نہیں رہا، اور ہم نئی نئی چیزیں اختراع کرنے پر قدرت حاصل کر لیتے ہیں۔ روحانی طرزوں میں یہ صلاحیتیں اس قدر وسعت اختیار کر لیتی ہیں کہ کائنات ایک آئینے کی طرح ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ روحانی طرزوں میں یہ صلاحیتیں اس قدر وسعت اختیار کر لیتی ہیں کہ کائنات ایک آئینے کی طرح ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اور ہم اس بات سے واقف ہو جاتے ہیں کہ کائنات میں پہلے کیا تھا، اب کیا ہے، اور آئندہ کیا ہوگا۔ دراصل تجسس یہ ایک ایسی حرکت ہے جس کے ذریعے کوئی انسان علوم میں ترقی کر کے مہارت حاصل کر سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہیں ہم رک جاتے ہیں۔